خوش آمدید۔ آئیے آج ایک ایسی الجھن پر بات کرتے ہیں جو شاید کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم کلاسیکی اسلامی الہیات کے ایک انتہائی گہرے موضوع کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کی بنیاد بنیں گی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور زمانہ تصنیف اشرف الجواب۔ اس کتاب کے اندر ایک ایسا وسیع فلسفہ چھپا ہے جسے ہم بالکل غیر جانبدارانہ اور پرسکون انداز میں تہیں در تہیں کھولنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مشکل موضوع ہر کسی کے لیے انتہائی آسان اور دلچسپ بن سکے۔ اس پوری بحث کو ہم نے منطقی طور پر 5 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلے ہم بنیادی اعتراض کو سمجھیں گے، پھر صفات الہی کی خلاف ورزی، اس کے بعد بغاوت کی ایک زبردست مثال، پھر نیت کی طاقت اور آخر میں عدل کے حتمی تصور پر بات کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے یعنی اس بنیادی الہیاتی اعتراض سے جس نے اس ساری بحث کو جنم دیا۔ کسی بھی فلسفے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس الجھن کو سمجھنا پڑتا ہے جسے سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک انسان کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60، 70 یا چلیے 100 سال، جو کہ ایک محدود اور عارضی وقت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس چھوٹی سی اور محدود زندگی میں کیے گئے گناہوں کا نتیجہ ایک لامحدود، ابدی یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی سزا کی صورت میں نکلنا کیسے منصفانہ ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ ریاضی کے حساب سے ایک بہت بڑا عدم توازن لگتا ہے نا؟ یہی وہ تضاد ہے جو صدیوں سے مفکرین کو الجھاتا رہا ہے۔ اور اسی اہم سوال کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف الجواب کے حصہ سوم میں 7ویں اعتراض کے طور پر پوری دیانتداری کے ساتھ شامل کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس مخمصے کو گول مول کرنے کے بجائے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا ہے اور اس کا جواب 2 انتہائی مختلف مگر مضبوط فلسفیانہ ستونوں پر کھڑا کیا ہے جو اس ریاضیاتی الجھن کو بالکل سلجھا دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے لامحدود صفات الہی کی خلاف ورزی۔ یہ مصنف کی طرف سے پیش کیا جانے والا پہلا بڑا جواب ہے۔ یہ دلیل بڑی خوبصورتی سے اپنا رخ انسان کی محدودیت سے ہٹا کر ذات الہی کی لامحدودیت کی طرف موڑ دیتی ہے۔ ذرا اس منطق کو قدم بقدم دیکھیے۔ پہلی بات، خدا کی صفات بالکل لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، تو ظاہر ہے ہر صفت سے جڑے حقوق بھی لامحدود ہوں گے۔ اب جب کفر یا بغاوت کا ارتکاب ہوتا ہے تو دراصل ان لامحدود حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ لامحدود حقوق کی خلاف ورزی تھیوری کے اعتبار سے بھی ایک لامحدود نتیجے ہی کی ڈیمانڈ کرتی ہے، یعنی جرم کا پیمانہ ذات الہی کی عظمت کے حساب سے خود بخود بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ کتاب کے اصل متن کی یہ الفاظ اس بات کو مزید واضح کر دیتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، اس میں کوئی ظلم نہیں کیونکہ کافر اللہ کی ہر صفت کے حقوق ضائع کرتا ہے اور اس کی صفات لامتناہی ہیں۔ غور کیجئے، یہ الفاظ اس سزا کو کسی بدلے یا غصے کے بجائے ایک خالص اور پرفیکٹ منطقی مساوات کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مساوات کے ایک طرف لامحدود صفات ہیں تو دوسری طرف کا آبدی نتیجہ کوئی زیادتی نہیں بلکہ ایک بالکل درست ریاضیاتی توازن ہے۔ آئیے اسے مزید آسان کرتے ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ اسی حوالے سے ایک زبردست بغاوت کی مثال پیش کرتا ہے۔ فلسفے کی گہری باتیں تب تک سمجھ نہیں آتیں جب تک انہیں روزمرہ کی زندگی سے نہ جوڑا جائے۔ دنیاوی اور الہی بغاوت کا یہ موازنہ دیکھیے۔ جب کوئی شخص اس دنیا میں کسی حکمران یا ریاستی نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اسے اس دنیاوی قانون کی آخری حد تک سزا دی جاتی ہے، جیسے کہ عمر قید، یعنی سزا اس نظام کے اختیار کی حد تک ہوتی ہے۔ اب اسی بات کو الہی بغاوت پر لاگو کریں۔ جب بغاوت احکم الحاکمین یعنی کائنات کے سب سے بڑے اور ابدی حاکم کے خلاف ہو تو کیا سزا کی حد اس کے ابدی اختیار کے مطابق نہیں ہونی چاہیے؟ اس پوری مثال کا نچوڑ صرف ایک لائن میں مل جاتا ہے۔ سزا کی وسعت کا تعین اس اختیار کی وسعت سے ہوتا ہے جس کے خلاف بغاوت کی گئی ہو۔ اس نظریے کے تحت دیکھیں تو یہ ابدی سزا کوئی نیا یا انوکھا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے عام قانونی اصول ہی کا سب سے حتمی مظہر ہے۔ بس یہاں حکمران کی طاقت اور اختیار کا پیمانہ لامحدود ہو گیا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے چوتھے حصے کی، نیت کی طاقت۔ اب ہم رخ موڑتے ہیں انسان کی اپنی نفسیات کی طرف۔ یہ کتاب کا دوسرا بڑا جواب ہے۔ یہاں نیت یعنی ارادے کا تصور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ نیت کوئی وقتی خیال نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ مسلسل ارادہ ہے جو انسان کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی جرم کی شدت اس کے ظاہری ٹائم سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کے وزن سے ناپی جاتی ہے۔ ظاہری عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن نیت انسان کے اندر مسلسل قائم رہتی ہے۔ اس حوالے سے یہ اقتباس دیکھیے کتنی گہری بات کی گئی ہے۔ کافر کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہے گا تو ہمیشہ کفر پر ہی رہے گا، اس لیے اسے دائمی سزا دی جاتی ہے۔ دماغ کی اس مسلسل بغاوت کو محسوس کیجیے۔
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر اس انسان کی زندگی لامحدود ہوتی تو اس کی بغاوت بھی لامحدود ہی ہوتی، تو یہ ابدی نتیجہ دراصل اس کے اس چھپے ہوئے ابدی ارادے ہی کا عکس ہے۔ اس نیت کی منطق کو ہم ان 3 آسان مرحلوں میں جوڑ سکتے ہیں۔ پہلا، انسان کا جسم محدود ہے، چند دہائیوں میں کہانی ختم۔ دوسرا، لیکن اس کے اندر موجود کفر کا ارادہ اور نیت ابدی تھی۔ اور تیسرا، قانون الہی اسی اندرونی اور ابدی نیت کے مطابق ابدی سزا تجویز کرتا ہے۔ لیجئے، جو ریاضیاتی الجھن ہمیں شروع میں پریشان کر رہی تھی وہ مکمل طور پر حل ہو گئی، کیونکہ اب ایک ابدی نیت کا جوڑ ایک ابدی نتیجے کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے پر، عدل کا حتمی تصور۔ ان تمام دلائل کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو اشرف الجواب ہمیں جس آخری نتیجے پر لا کھڑا کرتی ہے وہ ہے عین عدل یا مطلق انصاف۔ ذرا غور کریں، جب ذات الہی کی لامحدود صفات اور انسان کی اندرونی ابدی نیت دونوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے کہ یہ ابدی نتیجہ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے، یہ عین عدل ہے۔ یہ انصاف کا وہ کامل ترین روپ ہے جو ہر عمل اور ہر نیت کو ترازو کے بالکل درست پلڑے میں رکھتا ہے۔ اس معلوماتی سفر کے اختتام پر یہ ایک سوال یقیناً دیر تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ کلاسیکی فریم ورک وقت، نیت اور انصاف کے حقیقی پیمانے کے بارے میں ہمارے جدید تصورات کو کس طرح چیلنج کرتا ہے۔ آج ہم انصاف کو صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور کیلنڈر کی تاریخوں سے ماپنے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ دلائل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ افعال کی اصل قیمت وقت سے نہیں بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کس ہستی کے خلاف ہیں اور ان کے پیچھے نیت کتنی گہری ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے نظریے کو یکسر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ سوچے گا ضرور۔